السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور ہو گیا کافروں میں سے، وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنت آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، وکلا منہا اور دونوں کھائیں اس سے، رغدن جی بھر کے، حیث شئتما جہاں سے چاہو، ولا تقربا اور قریب نہ جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، فأزلہما الشیطان شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، عنہا اس سے، فأخرجہما ان دونوں کو نکالا جنت سے، مما کانا فی جہاں پر وہ دونوں تھے، وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض آپ میں سے بعض کے لیے، عدو دشمن، ولکم اور آپ کے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور سامان ہے، الی حین ایک مدت تک، فتلقى آدم پس لے لیے آدم علیہ السلام نے، من ربی اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتاب علیہ پس رب نے ان پر رجوع فرمایا، انہ بے شک وہ ہوا التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، قلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، منہا جنت سے، جمیعا سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر آئے آپ کے پاس میری طرف سے، ہدن ہدایت، فَمَن تَبِعَ ہدایا پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 سے لے کر 39 تک آیات کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع مکمل ہوا ہے۔ اس سے پہلے اس رکوع کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، 3 مخلوقوں کا ذکر ہوا ہے، ایک آدم علیہ السلام کا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے، اور شیطان ابلیس چونکہ جن ہے تو جن آگ میں سے بنائے گئے، اور تیسرا فرشتے، تو فرشتوں کی تخلیق، فرشتے بنائے گئے نور میں سے۔ تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو کچھ نام سکھائے تھے، یعنی ہر چیز کے نام۔ پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے کیا، اور پہلے فرشتوں سے پوچھا کہ آپ مجھے نام بتاؤ، فرشتوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم آپ ان ناموں کو بتاؤ مجھے۔ آدم علیہ السلام نے جب نام بتائے تو فرشتے حیران ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے؟ جب فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو حکم تھا، سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا،
وہ پہلے انسان ہے، انہی میں سے بعد میں پھر انسانوں کی نسل چلی۔ تو یوں سمجھو کہ حضرت انسان کو اللہ پاک نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس وجہ سے، علم کی وجہ سے وہاں پر جو فضیلت ظاہر ہوئی انسان کی، وہ علم کی وجہ سے ہوئی۔ تو جس انسان کے پاس علم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو باقیوں پر فضیلت اور مرتبہ عنایت فرمائیں گے۔ علم بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے۔ شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ ابا کہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے انکار کرنے کو، حالانکہ وجہ بھی کوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ سجدہ کرو، فرشتوں نے کر لیا، شیطان نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ہے سورۃ الاعراف میں کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے شیطان ما منعک ان تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم کیا کہ آپ سجدہ کرو تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے شیطان کہنے لگا میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو میں اعلیٰ ہوں، آدم علیہ السلام ادنا ہیں، تو میں آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کروں گا؟ انکار کر لیا۔ اور نمبر 2 تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا کافروں میں سے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں تکبر ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے جو عاجزی اختیار کرے گا، عاجزی اختیار کرے گا، اللہ اس کو بلند کر دیں گے، عزت دے دیں گے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو شخص تکبر کرے گا اللہ تعالی اس کو پست کر دیں گے، اگرچہ وہ اونچا ہو کر کیوں نہ چلے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا مقدر ذلت بنا دیں گے۔ تو لہٰذا کبھی تکبر نہیں کرنا، ہمیشہ عاجزی، عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ عاجز انسان کے پاس 2 ٹکے آ جائیں پھر بھی وہ تکبر نہ کرے۔ اگر انسان کی اولاد ہو 5-6 بچے جوان ہو جائیں تو وہ بھی تکبر نہ کرے، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالی والدین کے سامنے جوان اولاد کے جنازے اٹھا دے۔ اور کبھی آپ نے کسی نعمت پر فخر نہیں کرنا، کیوں؟ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ کچھ لمحے پہلے ان کے پاس اتنا مال تھا اور وہ مستی کے اندر چلا کرتے تھے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تعالی نے مال لے لیا اور وہ دروازوں پہ جا کے روٹی مانگتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو تکبر نہیں کرنا کبھی، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ دے کی بھی آزماتا ہے، لے کی بھی آزماتا ہے۔ تو تکبر کرنا یہ شیطان کے چیلوں کی چال ہے۔ اللہ کے بندے تکبر نہیں کرتے، اللہ کے بندے عاجزی کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مٹی سے بنے ہیں تو مٹی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ہم نے جانا بھی مٹی کے اندر ہے، تو تکبر کس بات کا؟ اسی وجہ سے روکھی سوکھی کھا لینا، زمین کے اوپر سو جانا، زمین کے اوپر بیٹھنا، یہ عاجزی اللہ کو اتنی پسند ہے اور اتنا اللہ اس کے اندر سکون رکھا ہے کہ اے سی کے نیچے بیٹھے ہوئے، نرم پلنگ بیڈ بستر کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سکون نہیں آتا، وہ گولیاں کھا کے سونے کی گولیاں کھاتے ہیں پھر سوتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے زمین کے اوپر 2-3 نوالے کھا کے سو جاتے ہیں، اللہ ایسی بیغم نیند دیتا ہے ان کو کہ ایسے امیروں کو نیند نہیں آتی۔ تو خیر، واستکبر، شیطان نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ وقلنا یا آدم اسکن، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت، آپ اور آپ کی بیوی حوا علیہ السلام یہ دونوں آپ جنت کے اندر رہیں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ دونوں جی بھر کے جہاں سے دل کرتا ہے کھائیں پیے جنت کے اندر رہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا،
فتکونا من الظالمین، آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب وہ درخت کون سا تھا جنت کے اندر؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں وہ گندم تھی، بعض کہتے ہیں انجیر تھا، بعض کہتے ہیں یہ کھجور کا درخت تھا، یعنی مختلف قول ہیں، لیکن زیادہ راجح بات یہ ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا۔ اب آپ پوچھیں گے گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، تو ممکن ہے کہ ہمارے یہاں گندم اس طرح کی ہو، جنت کے اندر جو گندم ہو وہ درخت کے ساتھ ہوتی ہو، اس وجہ سے الشجرہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فتکونا من الظالمین، یعنی جنت کے اندر کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو وہاں سے پھسلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو جنت سے نکالا، مما کانا فی، جنت کے اندر وہ تھے۔ اب کیسے پھسلایا؟ آپ کھولیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 20۔ سورۃ الاعراف 8ویں پارے میں ہے اور آیت نمبر 20۔ اب دیکھیں اسی طرح کی آیت یہاں پر موجود ہے، آیت نمبر 20، 19 سے شروع ہوتا ہے اور 20 پر آگے وہ پورا ذکر ہے۔ اب میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آپ دیکھیں۔ فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر رہیں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، آپ دونوں کھائیں جہاں سے آپ کا جی چاہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور قریب نہ جانا اس درخت کے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا۔ شیطان جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے دل کے اندر ایک وسوسہ ڈالا، اب پھر کیا ہوا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا، تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان دونوں کو جو ان کی اوپر لباس تھا ان کو ہٹا کر ان کے جسم کو ظاہر کر دے۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، اب وہ وسوسہ کیا ڈالا، یعنی شیطان نے کیا کہا؟ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، نہیں منع کیا آپ دونوں کو آپ کے رب نے، عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اس درخت سے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ آپ دونوں ہو جائیں فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا آپ دونوں یہاں پر ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا، اماں حوا اور آدم علیہ السلام کو آ کر کہا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے نا اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ کہیں آپ دونوں فرشتوں میں سے نہ ہو جاؤ یا آپ دونوں جنت ہی کے اندر رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو وسوسہ ڈالا جب، وَقَاسَمَهُمَا، اور بار بار قسمیں اٹھائیں شیطان نے، انی، اور تاکیداً کہا کہ انی، بے شک میں، لکما، لام بھی تاکید کے لیے، لکما، آپ دونوں کے لیے، لمن الناصحین، خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اب دیکھو قسم بھی اٹھائی، انی بے شک بھی کہا، لکما تاکید کے ساتھ، لمن الناصحین پھر تاکید، قسموں پر قسمیں اٹھاتا رہا شیطان، خدا کی قسم ہے، واللہ باللہ ثم اللہ، یہ قسمیں بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ اس درخت کے قریب جاؤ، میں آپ کو بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھو، جو زیادہ قسمیں اٹھائے نا آپ کے سامنے بار بار، خدا کی قسم خدا کی قسم، تو سمجھ جایا کرو کچھ نہ کچھ کھٹکا ہے، یہ کہیں پھسلانے کے وہ کام تو نہیں کر رہا، یا کہیں دھوکہ دینے کا کام تو نہیں کر رہا۔ بار بار قسمیں اٹھائے جو بندہ نا، آپ سمجھ جایا کرو کہ کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، اب واپس آ جاؤ اس اوپر۔ فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکالا، مما کانا فی، جنت میں سے،
جب جنت میں سے نکالا، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے شیطان جنت میں گیا کیسے؟ آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام یہ جنت کے اندر تھے نا، شیطان کو تو نکال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہا نکلو میری جنت سے۔ آدم اور اماں حوا علیہ السلام کو کہا تھا کہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں جنت کے اندر رہو، تو شیطان نے ان دونوں کو جنت کے اندر جا کر کیسے پھسلایا؟ اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان جنت میں سانپ کی صورت میں گیا، غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مور کی صورت میں گیا، یہ بھی غلط ہے۔ شیطان یہ ہوا جب جنت سے نکلا نا، جب اس کو نکال دیا، جاتے جاتے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو کہنے لگا مجھے تو نکال دیا ہے، لیکن یاد رکھو آپ یہ جو درخت سے منع کیا ہے نا، آپ اس کے قریب جاؤ، اس کو کھاؤ۔ اس سے منع کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، بس وہ حکم عارضی تھا، لہذا اب جاؤ آپ اس درخت کو استعمال کرو۔ جب یہ بات کہی، اور دوسرا یہ کہ آپ دونوں کو منع کیا تھا اللہ تعالی نے وقتی طور پر، لہذا آپ ابھی جا کے استعمال کر سکتے ہو۔ جب یہ بات کہی، آدم علیہ السلام نے تو کہ میں نہیں کھاؤں گا، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، درخت کے قریب۔ اماں حوا علیہ السلام کے دل کے اندر بات آ گئی، وہ آدم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ شیطان یہ جو ابلیس تھا یہ جنت کے اندر سے جب جا رہا تھا، جاتے جاتے اس نے کہا تھا کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں، لیکن آپ کو میں بتا دوں آپ اس درخت کے قریب جانا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ وقتی طور پہ منع کیا تھا، ابھی منع نہیں ہے، آپ جاؤ اس کے پاس، چونکہ عورتوں کے دلوں کے اندر بات جلدی آ جاتی ہے۔ تو حوا علیہ السلام نے جو آدم علیہ السلام کو پھر بار بار کہا، اس طرح ان کے دل میں بات آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ بھائی شاید کہ اس درخت سے منع نہیں کیا، وہ کوئی اور درخت تھا، اس وجہ سے، یا پھر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ کے اندر جو منع کیا گیا تھا وہ سخت حکم نہیں تھا، بلکہ حرام نہیں تھا، بلکہ وہ مکروہ سمجھا، مکروہ تنزیہ، اور اس کے ساتھ یعنی جواز مل سکتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے وہ درخت استعمال کیا۔ اب وہ درخت کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ نے یعنی پھر ان دونوں کی آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، آپ میں سے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ یعنی اب سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ شیطان تو پہلے جنت سے نکل گیا، اماں حوا اور آدم علیہ السلام رہتے تھے، اللہ نے انہیں بھی حکم دے دیا کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ دنیا میں، زمین پر۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور آپ کے لیے زمین میں مُسْتَقَرٌّ، ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ، اور سامان إِلَىٰ حِینٍ، ایک مدت تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ یعنی جب آدم علیہ السلام نے وہ درخت کے قریب گئے نا، اب اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ آدم علیہ السلام تفسیروں کے اندر ہے 40 سال تک روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے۔ اللہ جب راضی ہونے پہ آ جائے تو توبہ کے طریقے بھی خود بتاتا ہے کہ آپ مجھے کیسے راضی کرو، اور آؤ میرے در پہ، مجھ سے کیسے آپ نے بات کرنی ہے، کیسے توبہ کرنی ہے، اللہ نے خود سکھائی۔ تو دعا کیا دعا تھی وہ آگے آئے گی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے رجوع فرمایا، آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، توبہ قبول ہو گئی۔ اِنَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ التَّوَّابُ، توبہ قبول کرنے والے ہیں، الرحیم، رحم کرنے والے ہیں۔ اب توبہ بھی قبول ہو گئی، اور پھر آگے حکم دیا قُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا، جنت سے، جمیعاً، سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس اگر آئے آپ کے پاس میری طرف سے، ہدن،
ہدایت، یہاں سے ہدن سے مراد رسول، رسول میری طرف سے آپ کے پاس آئیں۔ تو فمن تبع ہدایا، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہتے ہیں آنے والی بات پر، اور حزن غم کہتے ہیں پچھلی بات پر۔ جنت کے اندر نہ آگے خوف ہوگا یعنی جہنم کا، اور نہ پچھلے اعمال پر انسان کو غم ہوگا۔ کیوں؟ دنیا اچھی گزاری اس نے، ایک بات۔ دوسری تفسیر یہ کہ خوف کہتے ہیں جو انسان کو اپنے لیے اور ذات کے لیے، اور حزن غم اس کو کہتے ہیں جو ارد گرد اپنی فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گردنوا لوگوں کے لیے۔ تو قیامت والے دن نہ انسان کو اپنا خوف ہوگا اور نہ گرد و نواح کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قیامت والے دن تو ہر انسان اتنا خوف کے اندر ہوگا، نبی بھی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ تو ابو البشر ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں کہ یہ حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے قیامت والے دن، کیونکہ اتنی سخت گرمی ہوگی اس محشر کے میدان میں، ہر انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو یہ جائیں گے لوگ سارے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، مانگیں کہ حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی نفس کی پڑی ہوئی ہے، آپ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دوسرے پیغمبر، دوسرے، کرتے کرتے سارے یہی کہیں گے آپ جاؤ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ان کے پاس جائیں۔ تو وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، سجدے کے اندر گر کے تعریف کریں گے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ، اور وہاں پر پھر یعنی وہ پورا واقعہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے پیغمبر آپ سر اٹھائیں، آپ مانگتے جائیں، میں دیتا جاؤں گا۔ لیکن یعنی خوف تو ہوگا وہاں پر، اور یہاں پر ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو یہ جو خوف کی بات ہے نا، یہ ذاتی طور پر اعمال پر ہے، جبکہ وہاں پر عدالت کا رعب تو ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اس رعب کی بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہ اسی میں رہیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اب یہ یعنی پورا رکوع مکمل ہو گیا چوتھا۔ اب اس رکوع کا پچھلے رکوع کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یعنی دیکھو پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالی نے 3 مخلوقات کا ذکر کر کے ان سے نفی کر لی ہے۔ انسان، خاکی، فرشتے نوری، اور جنات ناری، ان تینوں مخلوقات کا ذکر کر کے اللہ نے نفی کر دی کہ آپ کے مشکل کشا نہ